میں کسی زمانے میں یورپ کے ایک ملک میں گیا ہوا تھا، تو میرے جو میزبان تھے وہ ذرا آزاد خیال قسم کے لوگ تھے، تو ایسی مزاحیہ مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر صبح سے شام تک ایک ہی سبق ہمیں پڑھاتے ہیں، بندگی اور بندگی اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی بندگی اور بندگی اور بندگی، تو یہ غلامانہ ذہنیت تو آپ ہمیں دیتے ہیں، اور پھر روڈوں پر نکل کر آپ لوگ آزادی کی بات بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں جو عبدیت کا تصور ہے اور بندگی کا تصور ہے اور غلامی کا تصور ہے، یہ تو علماء کرام ہمیں دیتے ہیں۔ اب عجیب سے سوال ان کے دماغ میں آ گیا، کیا کر سکتے تھے؟ تو میں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، آپ سمجھے نہیں ہیں اس چیز کو، ہم بات کرتے ہیں اللہ کی بندگی کی۔ اب اس کی مثال ہم اپنے خاندان میں لیتے ہیں۔ خاندان میں ہمارا ایک باپ ہوتا ہے، خاندانی زندگی میں ہمارا ایک باپ ہوتا ہے، ایک باپ۔ جس طرح خاندان میں ہمارا باپ ایک ہے کہ جو ہمارے ظاہری تخلیق کا سبب بنا ہے، اسی طرح کائنات کا خالق بھی ایک ہے۔ اب گھر میں جو آپ کا باپ ہے، جس کے سبب سے آپ دنیا میں آئے ہیں، جو اولاد اپنے والد کی فرما بردار ہو، اس کا ہر حکم مانتا ہو، اپنے والد کی زمین پہ محنت کرتا ہو، اپنے والد کے کارخانے کو چلاتا ہو، اس کے دفتر کو چلاتا ہو، اس کی دکان پہ بیٹھتا ہو، ہمارے معاشرے میں والد کی جگہ کام کرنا، چاہے زمین میں ہو، چاہے کارخانے میں ہو، چاہے دفتر میں ہو، جہاں بھی ہو، اس کو ہم مزدور اور ملازم نہیں کہا کرتے۔ اس اولاد کو ہم اپنی جائیداد کا مالک کہا کرتے ہیں۔ ہاں، بہت سی معاشی مجبوریاں ایسی آ جاتی ہیں کہ ہمیں ایک طاقتور کے سائے میں جانا پڑتا ہے، اور اس کے جا کر پھر ہم ان کی نوکری بھی کرتے ہیں، ہمیں ملازم بھی کہا جاتا ہے، ہمیں سرونٹ بھی کہا جاتا ہے، اور جو بھی نام معاشرے میں مشہور ہیں وہ سارے ہمارے اوپر منطبق ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو قومیں ایک اللہ خالق کائنات کی اطاعت کرتی نظر آئیں، وہی قومیں آزاد قومیں کہلاتی ہیں، اور جو انسانوں کے نظام کے تابع زندگی گزارتے ہیں وہ غلام قومیں کہلائیں۔ لہذا اسلام اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین کی پیروی کرنا یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے معاشرے میں ہم اپنے باپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے حسن ہوتا ہے، اس پہ اولاد کی تعریف کی جاتی ہے۔ بہت فرمانبردار بچہ ہے ماشاءاللہ، اپنے باپ کے کسی حکم کو نہیں ٹالتا، اپنے باپ کے اشارے پر عمل کرتا ہے، یہ تو حسن ہے معاشرے کا، انسانیت کا۔ تو اگر کوئی قوم وہ اپنے رب کی اطاعت کرتی ہوئی نظر آئے تو اس قوم کا حسن ہوتا ہے، یہ اس کی آزادی کی علامت ہوتی ہے۔ تو ہمارے اکابر اور ہمارے دین نے بھی یہ آزادی ہمیں